السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، اور میں نے آپ سے حسب وعدہ کہا تھا کہ سورہ مزمل کا میں آپ کو بہت ہی مجرب وظیفہ بتاؤں گی، جو کہ میں نے خود بھی اپنی زندگی میں جاری رکھا ہوا ہے اور میں نے اس سے بہت سارے فائدے دیکھے ہیں۔ بعض لوگ بہت مثالیں لگا کے چیزوں کو بتاتے ہیں، مجھے ایسا بتانا نہیں آتا، لیکن جو میں نے دیکھا اور جو میں نے فائدہ اٹھایا، میں ضرور چاہوں گی کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ سورۃ المزمل کا انتہائی مجرب وظیفہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد میرے معمول تو الحمدللہ یہ کہ میں سورہ یاسین پہلے پڑھتی ہوں، تو سورہ یاسین پڑھیں تو بہترین ہے، نہیں تو اول آخر درود شریف کے ساتھ 11 دفعہ سورہ مزمل کا پڑھنا قسمت کو بدل دینے والا وظیفہ ہے۔ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دن بدن چیزیں بہتر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ جتنے بھی آپ سے وابستہ مسائل ہیں، آپ کی اولاد سے وابستہ مسائل ہیں، آپ کے والدین سے وابستہ آپ کو مسائل ہیں، آپ کی اپنی صحت سے وابستہ آپ کے مسائل ہیں، آپ ساری چیزوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، بس دل میں ارادہ بھی کر لیں، وہ بھی کافی ہے۔ تو سورہ مزمل کا یہ وظیفہ اگر آپ کریں گے تو رزق کی تنگی اور گھر میں بے برکتی، بیماری اور پریشانی، ہر ایک چیز اپنی آنکھوں سے آپ جاتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میرا آزمایا ہوا ہے اور میں نے اس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ وظیفہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، اول آخر درود شریف ایک دفعہ پڑھ لیں یا 3 دفعہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو آسان لگے۔ شروع میں آپ کو سورہ مزمل پڑھتے ہوئے تھوڑا سا مشکل لگے گا، آپ کا ٹائم بھی لگے گا، لیکن یقین کریں 1 ماہ کے اندر 11 دفعہ پڑھنے سے آپ کو زبانی یاد ہو جائے گی۔ الحمدللہ مجھے زبانی یاد ہے، اور میں سورہ مزمل جب پڑھتی ہوں تو تقریباً 11 دفعہ پڑھنی ہوتی ہے، 7 سے 8 منٹ میں 11 دفعہ پڑھ لیتی ہوں الحمدللہ۔ اب اتنی سپیڈ بن گئی ہے، تو اس لیے گھبرانا نہیں، آپ نے شروع کریں گے آپ، اور پھر آپ دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو مجھے بھی ضرور بتانا، مجھے خوشی ہوگی۔ ویسے میرا کہا ہوا کوئی پتھر کی لکیر نہیں ہے، بس یہ قرآن کا ایک وظیفہ ہے، اور قرآن کی وظیفے کے اثرات ہیں، اور اللہ پاک کی کتاب ہے، تو انشاءاللہ ضرور اس سے فائدہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے اس کو پڑھنا سیکھ لیں کہ اس کو پڑھتے کیسے، اس میں بہت سی ایسی باریکیاں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ سورۃ المزمل مکیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا۔ سب سے پہلے تو یا کے اوپر جو مد ہے، یہ 6 حرکات عربیہ ہیں آپ کے پاس، 6 سیکنڈ تک آپ نے اس کو لمبا کرنا ہے۔ یا ایہا، اور بہت اہم چیز، اس لفظ کو ادائیگی میں تقریباً 80% لوگ ادا کرتے ہوئے غلط پڑھتے ہیں۔ 80% لوگ جو میرے ارد گرد رہتے ہیں یا جن سے میرا پالا پڑتا ہے تعلیم کا 80% لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہوئے غلطی کرتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ زا کی شد تو ادا کرتے ہیں، میم کی شدت چھوڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ مزملو پڑھتے ہیں، مزملو، یہ غلط ہے، بلکہ زا کی شد چھوڑ دی جاتی ہے۔ اگر اس کو کوئی زا کی شد چھوڑ کے پڑھے گا تو ظاہر بات ہے غلط پڑھے گا، تو آپ نے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ مزملو، ٹھیک ہے؟ اس کو بار بار پریکٹس کریں، اگر یہ کمی آپ کی زندگی میں ہے تو اس کو دور کر دیں۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، یا ایہا المزمل۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میم کی شد کا بھی دھیان رکھنا ہے، جب میم کے اوپر شد آ جائے یا نون کے اوپر شد آ جائے تو وہاں پہ ضرور غنہ ہوتا ہے، تو آپ نے اس غنے کا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قم اللیل، قاف موٹا قاف ہے تو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ لیلا میں جو لام کے اوپر زبر ہے، خدارا، اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا، کیونکہ اس کا معنی بدل جائے گا، اور اس کا ہم کیسے چینج کر سکتے ہیں جب اس کے اوپر صرف زبر ہے۔ کیوں غلطی کرتے ہیں لوگ؟ قم اللیلا، یا لام کے اوپر غنہ کر لیتے ہیں، یہ بھی میں نے دیکھا ہے۔ کیا کیسے کرتے ہیں؟ قم اللیلا، لام کے اوپر غنہ تو بنتا ہی نہیں ہے، نہ کسی قاعدے کے تحت، اور نہ یہاں پہ نون میم ہے، تو بالکل بھی یہاں پہ رکنا نہیں ہے۔ قم اللیل، ٹھیک ہے؟ الا قلیلا، الف مدہ ہے، الا، اگر کوئی اس کو الا پڑھتا ہے تو ابھی ٹھیک کر لیں، الا
قلیلا، یہ موٹا قاف ہے اور یہاں پہ یا مدہ بھی ہے تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. نصفہ او انقص منہ قلیلا، نصفہ، سواد کو پر پڑھنا ہے اور ہا کے اوپر جو آپ کو مد نظر آ رہی ہے اس کو آپ نے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. کیسے؟ نصفہ. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ سواد کو میں پر پڑھ رہی ہوں. اکثر ساکن حرف کو محسوس نہیں ہوتا کہ کیسے پر پڑھا جائے، لیکن آپ نوٹس کریں نصف یہ میں نے پر کیا، اس کو موٹا کیا ہے کیونکہ سواد حروف مستعلیہ میں سے ہے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا حروف مستعلیہ 7 ہیں. کافی دن سے ہم نے بورڈ پہ کام نہیں کیا تو آج میں چاہتی ہوں ہم بورڈ پہ کچھ سیکھ لیں. حروف مستعلیہ یہ ایسے لکھتے ہیں، یہ تجوید میں اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں. کس کو؟ وہ 7 حروف جو پر پڑھے جاتے ہیں. وہ کون سے ہیں؟ خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ضا. پورے ہو گئے؟ 3 اور 4 یہ 7 ہو گئے. اب اس کو پر کیسے پڑھتے ہیں؟ خا. اگر ہم پر نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ خا. تو یہ غلط ہے. صاد یہ میں نے پر پڑھا ہے، اور اگر پر نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ صاد. سا، سو یہ فرق ہے. زو، ز یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. غو موٹا، غا پتلا، ایسے نہیں پڑھنا، پر پڑھنا ہے. تو پر کر کے پڑھا ہم نے. تا یہ تو تا بن گیا، غلط پڑھا ہم نے. قو پر کیا، موٹا کیا. کہ باریک کر کے پڑھا ہے، غلط کر دیا. زو پر کیا، ز ہم نے زا پڑھ دی. تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. یہ تجوید کے شروع کے جو اصول ہیں ان میں سے ایک یہ اصول ہے کہ حروف مستعلیہ کو پر پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اوینقص اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے اور موٹا قاف ہے تو اس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے. منہ قلیلا، نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ ہا کی وجہ سے نون ظاہر کیا جائے گا. قلیلا موٹا قاف یہ آپ کے پاس موجود ہے. موٹا قاف اس کو پر پڑھنا ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. او زد کلکلا، یہ دال حروف کلکلا میں سے ہے اور باقی 4 حروف اور بھی ہیں. ایک دال ہو گیا، قاف، با، جیم اور قاف، طوا بھی ہے. یہ 5 حروف ہیں. جب ان کے اوپر اس طرح کا ساکن آ جائے تو جھٹکا دیتے ہیں. کیسے؟ او زد علیہ، عین کے تلفظ کا دھیان رکھنا ہے. ہا کو اپنے چھاتی سے نکالنا ہے. ورتل القرآن، را کو پر پڑھنا ہے. را کا قانون بارہا آپ پڑھ چکے ہیں، پھر بھی سن لیں. را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر پڑھی جائے گی. اگر را کے نیچے زیر ہو تو را باریک پڑھی جائے گی. تو یہ را اس کے اوپر زبر ہے تو یہ را پر پڑھیں گے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ قرآن میں جو را ہے، میں نے تو آپ کو زبر زیر پیش کا تو بتا دیا. اب ساکن ہے تو پھر کیا کریں گے؟ را ساکن ہونے کی وجہ سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. اگر را ساکن ہے تو اس سے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے، اس پہ زبر اور پیش ہے تو را پر پڑھی جائے گی. اگر اس کے نیچے زیر ہے تو را باریک پڑھی جائے گی. تو اس کو دیکھیں ہم کیسے پڑھیں گے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ، میں نے ادھر بھی را کو پر پڑھا اور یہاں بھی را کو پر پڑھا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے قاف کو بھی پر پڑھا. لیکن آنا نہیں پڑھنا آپ نے. اکثر ایسا کرتے ہیں، ہم الف کو آ کر دیتے ہیں اور عین کو آ کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ان کا خیال رکھنا ہے. عین کو عین ہی پڑھیں گے، آ کو آ ہی پڑھیں گے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یہ آگے ترتیلا، تا باریک ہے، تو نہیں ہے، اس کا بھی دھیان رکھنا آپ نے. نون کے غننے کا دھیان رکھنا ہے. سنلقی موٹے قاف کا دھیان رکھنا ہے اور یا مدہ کا بھی دھیان رکھنا ہے. سنلقی پڑھ لیا تو غلط ہو گیا. سنلقی سین زبر سا اتنا ہی پڑھنا ہے. علیک عین کا دھیان رکھنا ہے اور کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے. قولا ثقیلا، پھر سے ہم نے موٹے قاف کو پر کر کے پڑھا ہے. اچھا یہ جو سا ہے نا، اس کو اکثر لوگ بہت سختی سے پڑھتے ہیں، سین بن جاتا ہے. وہ
सकीला ऐसे नहीं पढ़ना, सकीला, सा ऐसे पढ़ना, ठीक है, नरमी से पढ़े जाने वाले हरूफ में शामिल है, तो इसको हम पढ़ेंगे सा, सकीला, मोटा खौफ। इन्न नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतआ वतअन व अक़वमु क़ीला इन्न लक फिन्नहारि सबहन तवीला। कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं इन दो आयात में जिनका ध्यान रखा जाता है। चलें आज ज़रा अंडरलाइन करके देखते हैं कि किस किस चीज़ का आमतौर पे लोग ध्यान नहीं रखते। आमतौर पे गुना नहीं किया जाता, ठीक है, अलिफ मद्दा का ध्यान नहीं रखा जाता, ठीक है, और नाशिअतल लैली, ये हमज़ा के ऊपर जो ज़बर है ये पढ़ी जाएगी, लैली, लाम को लंबा नहीं करना। हिया, हा के तलफ़्फ़ुज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अशद्दु, ठीक है, अशद्दु नहीं करना, ये वाव इसके साथ है, इसके साथ नहीं है, अशद्दु, ठीक है। व तो आऊँ, तो आ के ऊपर कलकला का ध्यान आमतौर पे नहीं रखा जाता, जबकि क़ाफ, तवा, बा, जीम, दाल याद कर लें, ये 5 हरूफ़ कलकला हैं, इन पे झटका आता है। व अक़वमु, क़ाफ के ऊपर फिर से झटका आ रहा है। मीम को अलबत्ता लंबा नहीं करना, बाज़ लोगों को मैंने खुद सुना व अक़वामु ऐसे पढ़ते हैं, वाव को भी लंबा करते हैं, मीम को भी लंबा करते हैं, आपने नहीं करना। व अक़वमु क़ीला, मोटा क़ाफ। इन्न लक, नून का गुन्ना, इसका ज़रूर ध्यान रखना है। इन्न लक, काफ को लंबा नहीं करना। फिन्नहारी सबहन, फिन्नहारी, फाज़े नून, फिन, नून का गुन्ना ध्यान रखना है, और हा जब अलिफ, हा अलिफ मद्दा का भी ध्यान रखना है, ठीक है। री, राजे राजे री, अब देखें मैंने यहाँ पे रा को बारीक पढ़ा है। फिन्नहारी, अगर कोई इसको भी पुर पढ़ दे तो वो कैसे पढ़ेगा, फिन्नहारी, ये गलत हो जाएगा, इसको पुर किसी सूरत में नहीं करना। बच्चे कर लेते हैं बाज़ की गलती, आपने नहीं करनी। सबहन तवीला, बा के ऊपर कलकला हो रहा है, हा इस तरह पढ़ते हैं, हा नहीं पढ़ते इसको। सबहन तवीला, तो आ को पुर पढ़ना है, और ये आपके सामने वाव मद्दा है, ये तो आपको पता ही है, जब 2 ज़बर हों तो वो एक अलीफ बन जाता है। 7 आयात हमने पढ़ ली हैं, आप अपने पास नोटिस कर लें और इनको अच्छे तरीके से पढ़ के याद कर लें, अपनी गलतियां ठीक करें। बहुत जल्द आप भी दुरुस्त कुरान पढ़ना स्टार्ट कर देंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी एक स्टूडेंट है सखर से, और जब उन्होंने पहले दिन मुझे सबक सुनाया था अम्मा पारा, तो मैं परेशान ही हो गई थी कि ये कैसे पढ़ रही हैं। फिर मैंने उनको लिंक भी दिया बहरहाल, और रोज़ के रोज़ उनका सबक भी सुनती रही। आज मैंने जब उनका सबक सुना तो मैं बहुत मुतासिर हुई, माशाल्लाह उनके सबक में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ चुकी है, बहुत अच्छा सबक कर लिया उन्होंने। बस सबक पढ़ने की ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी होता है। और एक और यूट्यूब की मेरी जो है शमीम रऊफ़ नाम से, वो नंबर पूछ रही थी, अगर आप सुनाना चाहती हैं आप बिल्कुल सुनाएं मुझे। और नंबर जो है मेरी ये जो आईडी है इसके नीचे देखें, आप नंबर भी लिखा होगा। और घबराना नहीं आपने, इसकी कोई फ़ीस नहीं है, बस आप सबक सुनाएं, अपना कुरान अच्छा कर ले, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो फिर आपसे मिलेंगे एक नए सबक के साथ, एक नई क्लास के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।